الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 63 نمبر آیا سورہ نمل۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ االہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض االہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون۔ صدقت یا رب العالمین۔ امن کون ہے وہ، یہدیکم جو رہنمائی کرتا ہے تمہاری، فی ظلمات اندھیروں میں، البر خشکی کے، والبحر اور سمندروں کے، ومن اور کون ہے، یرسلو جو بھیجتا ہے، الریاح ہواؤں کو، بشرن خوشخبری دینے والی، بین یدی آگے آگے، رحمت ہی اس کی رحمت کے، الہ کیا کوئی معبود ہے، مع اللہ اللہ کے ساتھ، تعالی بہت بلند ہے، اللہ اللہ، اما ان سے، یشرکون جو اس کے شریک بنائے جاتے ہیں۔ امن کون ہے، یبدأ ابتدا کرنے والا، الخلق تخلیقات کی، مخلوقات کی، ثم پھر یعیدہ وہ اسے لوٹاتا ہے، ومن اور کون ہے، یرزقکم جو رزق دیتا ہے تم کو، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے، االہ مع اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے؟ قل کہہ دیجئے، ہاتو لاؤ تم، برہانکم اپنی دلیل کو، ان کنتم اگر ہو تم، صادقین سچے۔ قل کہہ دیجئے، لا یعلم نہیں جانتا، من فی السماوات جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، الغیب پوشیدہ معاملات، الا اللہ سوائے اللہ کے، وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے، ایانا کب، یبعثون انہیں اٹھایا جائے گا۔ کل ہم نے جو پڑھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں؟ کیا کوئی اور ہے جو آسمان سے پانی اتارنے والا اور باغات خوشنما اگانے والا؟ تم تو ان کو اگانے والے نہ تھے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہو سکتا ہے؟ یہ قوم راہ حق سے بھٹکی ہوئی ہے۔ وہ اللہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ بنایا، اس میں تمہارے لیے نہروں کو جاری کیا، پہاڑوں کو اس میں رکھا، اور دو دریاؤں کے درمیان اس نے ایک روک قائم کی۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ ان کی اکثریت جانتی نہیں ہے۔ کون ہے لاچار اور مصیبت زدہ کی دعا کو سننے والا اور اس کی تکلیفوں کو دور کرنے والا، تمہیں زمین میں ٹھہرانے والا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، امن یہدیکم کون ہے جو رہنمائی کرتا ہے تمہاری، فی ظلمات البر والبحر سمندروں میں اور خشکیوں میں تمہاری رہنمائی اندھیروں میں کون کرتا ہے؟ تمہیں راستے کون سجھاتا ہے، کون بتلاتا ہے؟ کون تمہیں ستاروں کے ساتھ رہنمائی عطا کرتا ہے کہ اس طرف جانا ہے اور اس طرف نہیں جانا ہے؟ یہ ساری رہنمائی کرنے والا اللہ کے سوا کوئی اور؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ بادلوں کے آگے آگے، اللہ کی رحمت کے آگے، بارش کے آگے ہواؤں کو کون بھیجتا ہے؟ ہواؤں کو کون خوشخبریاں بنا کر کے بھیجتا ہے؟ الہ مع اللہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ قطعاً بھی نہیں، قطعاً بھی نہیں۔ ہواؤں کو بھیجنے والا اللہ ہی ہے، اندھیروں میں رہنمائی کرنے والا بر و بحر کی اللہ ہی ہے۔ تعالی اللہ عما یشرکون اللہ بہت بلند ہیں، جنہیں یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں اللہ ان سے بہت بلند ہیں۔ وہ کوئی بھی ہو، وہ سب کے سب سجدہ کرنے والے
اور ایک اللہ جو ہے وہ مسجود ہے، سب کے سب عابد ہیں اللہ کے، معبود ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ کوئی کس مقام پر بھی پہنچ جائے وہ اللہ کا بندہ ہونے میں فخر کرے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى مسیح ابن مریم، انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ لوگوں میری شان اس طرح نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان بڑھاتے بڑھاتے انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ میرے لیے ایسا نہ کرنا، انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی تم کہنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بہت بلند ہے، جنہیں یہ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں نا وہ بھی بندہ محتاج ہے، وہ بھی اللہ کے در کے محتاج ہیں، جنہیں تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو، سمجھ رہے ہو کہ یہ بہت بڑی کرنی والے ہیں، وہ خود محتاج ہیں۔ جن کے بارے میں تم سوال کرتے ہو نا کہ یہ داتا ہیں، سمجھتے ہو، گمان کرتے ہو، خیال کرتے ہو، وہ 3 شادیاں ہو بھی جائیں اولاد کی نعمت انہیں بھی نہ ملے، اور اللہ بتلا دے کہ یہ بھی میرے بندہ محتاج ہیں، یہ بھی میرے محتاج ہیں جنہیں تم داتا سمجھتے ہو، ہم انہیں اولاد ہی نہ دیں، بغیر اولاد کے دنیا سے لے جائیں۔ تم کہہ دو کہ گنج سارے خزانے ان کے پاس ہیں، اپنی اولاد کا خزانہ بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے تخلیقات کا آغاز کرنے والا، ابتدا کرنے والا؟ اسی سے لفظ بدعت ہے نا، نئی طرح سے بنانے والا۔ امن یبدأ الخلق، ابتدا کرنے والا خلق کی کون؟ ثم یعیدہ، پھر اسے لوٹائے گا۔ عاد یعود، اسی سے عید کا لفظ آتا ہے، جو لوٹ کے آنے والا دن ہوتا ہے خوشیوں بھرا، اسی سے یعیدہ، لوٹانے والا۔ مخلوق آئی، دنیا میں آئی، چلے جائیں گے، پھر انہیں دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ کون؟ اللہ کے سوا۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون آسمان و زمین سے تمہیں رزق عطا کرتا ہے؟ ہم کہتے ہیں گنج فلاں، گنج بخش کہہ دیتے ہیں نا، خزانے بخشنے والا۔ اللہ کہتے ہیں کون؟ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے سوا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اور وہ تو خود محتاج ہیں 2 وقت کا کھانا کھانے کے۔ ایک جو نہیں کھاتا وہ اللہ ہی ہے، جو کھلاتا ہے، سب کو عطا کرتا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، سب کے سب اس کے محتاج ہیں۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، رزق کون دیتا ہے؟ اور یہی بات سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے کہی، کہا اگر اللہ تم سے رزق کے دروازے بند کر دے، کوئی ہے رزق کے دروازے کھول دے تمہارے لیے؟ وہ بند کر دے، کوئی کھول ہی نہیں سکتا۔ جب تک وہ عطا نہ کرے کوئی دے سکتا ہی نہیں ہے۔ کیا کہا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بیٹا ایک بات ہمیشہ اپنے پلے باندھ لو، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ساری کائنات مل جائے تجھے فائدہ دینے پر نہیں دے سکتی، ساری کائنات مل جائے تجھے نقصان دینے پر نہیں دے سکتی، جو میرا رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کے ماں سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ حقیقت جتنی انسان کے اندر بیٹھ جائے گی، انسان کے اندر راسخ ہو جائے گی، انسان شرک کی طرف نہیں جائے گا۔ اللہ ہی سے، وہ بہت بڑا جملہ ہے جو تبلیغ والے کہتے ہیں، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کے ماں سوا سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ سچ ہے۔ یہ جتنا ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور عبادت کے لائق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے تھا نا، ایک اعرابی آیا، عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، امام بخاری نے اسے نقل کیا ہے کہ ایک اعرابی آیا اور اس نے آ کر کے کہا ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ایک لمحے کا توقف اختیار کرنے کے بغیر کہا اجعلت للہ ندا، مجھے اللہ کا شریک بناتا ہے تو؟ اجعلت للہ عدلا، مجھے اللہ کے برابر کرتا ہے؟
جو اللہ چاہے، جو قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہ جو اکیلا اللہ چاہے، جو اکیلا اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عقیدہ سکھا رہے ہیں ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ کوئی دلیل اگر تم سچے ہو۔ جنہیں تم بناتے ہو کہ رزق دینے والے ہیں، مخلوقات کا آغاز کرنے والے ہیں، یا ہواؤں کو بھیجنے والے ہیں، بادلوں کو بھیجنے والے ہیں، ان سے کہیے کوئی دلیل ہے تو لے کر کے آؤ ہمارے پاس، اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ پھر فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والارض، ان سے کہیے آسمان و زمین کے غیب کو اللہ کے سوا کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے نہ زمین کے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان تو ہم پیچھے پڑھا ہے نا، غالباً سورہ یونس میں پڑھا ہم نے، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پیارے نبی تم بھی کہہ دو، یا سورہ اعراف میں ہے غالباً، کہ آپ اعلان کر دیجئے میں غیب نہیں جانتا۔ آپ اپنے بارے میں اعلان کیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا۔ اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہ وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ، غیب کی ساری چابیاں اللہ کے پاس ہیں، کوئی بھی نہیں۔ ہم جتنے مرضی دعوے کر لیں، نہیں جی فلاں جانتا ہے، فلاں جانتا ہے، ما کان و ما یکون، یہ دعویٰ کتنا بڑا کہ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ میں نہیں جانتا کل میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہی سچ ہے۔ ہم باتیں جتنی مرضی بنا لیں وہ سب جھوٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ہے۔ کہا میں نہیں جانتا۔ کتنے دن پریشان رہے۔ انسان کے لیے بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے جب اس کے عزت پہ دھبا لگتا ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب الزام لگا، کتنے غمگین ہوئے، کتنے پریشان ہوئے کہ ایک دن خطبہ دیا، کہا لوگوں مجھے بڑی تکلیف دی ہے لوگوں نے میرے گھر والوں کے بارے میں۔ صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے تکلیف دی ہے آپ بتلائیں، ہم سر اڑا دیں ان کے۔ کہا نہیں یہ نہیں کرنا۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں میرے پاس آ کر کے بیٹھ گئے اور کہا عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لے۔ اگر غیب جانتے ہوتے تو یہ اتنی بڑی جھنجھٹ ہوتی نا، یہ اتنی بڑی پریشانی ہوتی نا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو یہودی عورت بلاتی ہے، کھانا کھائیں ہمارے پاس۔ اچھا آئیں گے، ہم چلے گئے۔ اس نے پوری ریکی کی، پتہ کروایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کون سا پسند ہے۔ بتلایا گیا بکرے کی دستی کا گوشت آقا کو بڑا پسند ہے۔ اس نے دستی میں زیادہ زہر ملایا، کھانا تیار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے بیٹھے، کھانا کھانے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاعات مل گئیں، کھانا ہی بول پڑا، نوالا بعض روایات میں بول کہ زہر ہے آپ نہ کھائیے، رک گئے۔ لیکن اس اثناء میں ایک صحابی نے کچھ نوالے لے لیے، کھا چکے، اس عورت کو بلایا، تو نے زہر ملایا؟ کہا ہاں جی ملایا۔ اعتراف کیا اس نے۔ کیوں؟ کہا صرف اس لیے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہوں گے تو آپ پر حق واضح ہو جائے گا، آپ نہیں کھائیں گے، اور اگر آپ اللہ کے نبی ہیں ہماری جان چھوٹے گی۔ اس یہودی عورت نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ معاف کر دیا، لیکن جب صحابی شہید ہو گئے اس سے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے قصاص میں اس عورت کو قتل کر دیا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی پتہ ہوتا کہ اس نے یہ کچھ کرنا ہے ہمارے ساتھ، تو کبھی اپنے صحابی کو کھانا کھانے دیتے؟ دو واقعات بڑے ہیں، رجی اور رال اور زکوان قبیلے کے حوالے سے، ایک مرتبہ 10 اور ایک جو ہے ایک مرتبہ 70 صحابہ کرام کی شہادتیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر غیب جانتے ہوتے تو ایسا ہوتا؟ یہ ہم اپنی طرف سے عقیدت میں جو مرضی بنا لیں، قرآن کی اٹل حقیقت اپنی جگہ پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اپنی جگہ پہ اٹل حقیقت رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آپ اعلان کر کے کہیے، کل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے
آپ اعلان کیجئے اس چیز کا کہ آسمان و زمین کے غیب کو کوئی بھی نہیں جانتا اللہ کے سوا، الا اللہ۔ کیا آتا ہے؟ لا الہ الا اللہ آتا ہے نا، کہ اللہ کوئی معبود نہیں الا مگر اللہ۔ یہاں بھی وہی لفظ ہے، غیب نہیں جانتا آسمان و زمین کے الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں جانتا۔ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم انہیں قبروں سے کب نکالیں گے۔ جنہیں تم سمجھتے ہو نا کہ یہ بڑی پہنچی سرکاریں ہیں، نہیں شعور ان کو کہ میں نے انہیں قبروں سے کب نکالنے، انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ قیامت کب آئے گی پتہ ہی نہیں ہے ان کو، تم جو مرضی دعوے کرتے چلے جاؤ۔ دنیا کے دو بڑے سردار، ایک آسمانوں کا سردار، ایک زمین والوں کا سردار، آمنے سامنے بیٹھ گئے، اور آسمانوں کا سردار یوں بیٹھا آ کے ایسے بیٹھ گئے۔ آسمانوں کا سردار اولاد آدم کے سردار کے سامنے سوال پوچھنے لگا۔ سوال پوچھتے پوچھتے چوتھا سوال کیا، تین پہلے لمبی بات جائے گی، چوتھا سوال کیا، قیامت کب آئے گی؟ متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بتلائیے قیامت کب آئے گی؟ کہا نہ تجھے پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے، نہ تجھے پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے۔ پھر ایک پانچواں سوال کیا، متی اشراط الساعہ، قیامت کی کچھ علامتیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتیں بیان کی، پھر علامتیں بیان کی، کہا نہ تجھے پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے قیامت کب آنی۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ وما یشعرون ایان یبعثون، کب قیامت آئے گی، کب قبروں سے نکالوں گا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ صرف علم میرے پاس، کسی اور کے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ کون ہے جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے اندھیروں میں، خشکی کے اور سمندروں کے؟ کون ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری بنا کر کے اپنی رحمت کے آگے آگے، یعنی بارش کے آگے آگے؟ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ تو بہت بلند ہے ان سے جنہیں تم اس کا شریک بنا رہے ہو۔ کون ہے مخلوق کی ابتدا کرنے والا اور اسے پھر لوٹانے والا؟ کون آسمان اور زمین سے تمہیں رزق دینے والا؟ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ لاؤ کوئی دلیل اگر تم سچے ہو تو۔ اعلان کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان و زمین کے غیب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور انہیں اس بات کا بھی شعور نہیں ہے کہ انہیں کب قبروں سے نکالا جائے گا۔ کل ہم نے کوئی انسان آپ کو بخشش کی دعا دے تو اسے کہنا کہ اللہ تجھے بھی اسی کی مانند، یعنی جو تو نے میرے لیے دعا کی ہے اللہ تیرے حق میں بھی قبول فرمائے، اور اگر کوئی نیکی کرے تو جزاک اللہ خیر اسے کہنا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آگے ہے دجال کا فتنہ۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، ہر پیغمبر نے اس سے پناہ طلب کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے پناہ طلب کی، اور اس فتنے سے بچاؤ کے لیے دو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ ایک تو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کا یاد کرنا اور پڑھتے رہنا، اور دوسرا التحیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تشہد میں فتنہ مسیح دجال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ مسیح الدجال، یا اللہ میں تجھ سے مسیح دجال کے فتنے سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو یہ دعا تحیات والی خاص طور پہ ہمیں وہ ضرور یاد کرنی چاہیے۔ وہ بڑی تاکید کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ 4 چیزیں اللہ سے ضرور پناہ طلب کیا کرو اپنے تشہد میں، التحیات میں، وہ ضرور یاد کرنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے سورہ کہف کی بھی ابتدائی 10 آیات بڑی آسان سی ہیں، آسانی سے یاد ہو جانے والی ہیں، انہیں بھی یاد کریں تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر